یہ ہے محمد اسلم۔ جی ہاں، محمد اسلم نیو کراچی ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے۔ ڈی ایم سی یعنی کہ بلدیہ وسطی تھی تو بلدیہ وسطی نیو کراچی میں یہ بلدیہ مستی کرتے تھے۔ یہ ہلکے تو کبھی آئے ہی نہیں ہے نا، یہ ابھی کبھی ہلکے نہیں آئے۔ خیر یہ ملازمت میں آ گئے تھے اور بلدیاتی اداروں میں، اور اس کے بعد پھر آج 5 فروری یوم کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن یہ 5 فروری 2024 کو ریٹائر ہو گئے۔ جی ہاں، بلدیاتی رخصتی ہو گئی ان کی۔ محمد اسلم نے یقینی طور پر محکمہ سینیٹیشن کو سنبھالا ہوا تھا، چاہے وہ 1997-98 کی بات ہو، 92 کی بات ہو، یہ محکمہ سینیٹیشن میں تھے اور یقینی طور پر احسن طریقے سے فرائض انجام دے کے نیو کراچی ٹاؤن کو گرین اینڈ کلین رکھنے کے چکر میں رہتے تھے، اور اس کو کلین کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور کوشش ان کی ہوتی تھی لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں یعنی صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے متعدد بار کوشش کی، اور کمپین جو چلتی تھی یعنی صفائی مہم چلتی تھی، اس میں صف اول پہ ہوتے تھے۔ بلدیہ وسطی سے اگر 4 ٹاؤن کو دیکھا جائے، 5 ٹاؤن ہو گئے ہیں، تو اس میں سب سے سینئر جو تھے وہ محمد اسلم تھے۔ جی ہاں، محمد اسلم، اور اس کے بعد محمد ناصر خان جو کہ ڈائریکٹر سینیٹیشن اس وقت ناظم آباد لیاقت آباد ٹاؤن ہے۔ جی ہاں، لیاقت آباد ٹاؤن میں محمد ناصر خان ڈائریکٹر سینیٹیشن ہے، وہ ان دوسرے نمبر پر سب سے سینئر ہیں۔ محمد اسلم نکلنے میں کامیاب ہو گئے آج، محمد ناصر بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر وہ بھی اسی سال فارغ البال ہو جائیں گے اور گھر جائیں گے، اور پھر چوچے ملائیں گے بڑی بھی سے، کوئی بات نہیں۔ لیکن محمد اسلم جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے دور میں یقینی طور پر جہاں مختلف سرٹیفکیٹ حاصل کیے، وہیں پر سابق سٹی ناظم سید حاجی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے ساتھ بھی فرائض انجام دیے تھے، اور انہوں نے بھی ان کی قابلیت کو ستائش یعنی قرار دیا تھا کہ ان کی اہلیت تھی کہ یہ محکمہ سینیٹیشن چلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد سرکاری افسران، جس میں ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید ہوں یا دیگر ہوں، مسعود عالم ہوں، جو بھی افسران سینئر افسران جو کراچی میں تھے اب ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی فرائض انجام دیے ہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی سید سیف الرحمان کے ساتھ بھی انہوں نے فرائض انجام دیے جب وہ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی تھے۔ لیکن بہرحال محمد اسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا دور ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو یا پھر موجودہ جو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین ہوں یا اس سے پہلے جو تھے ناظمین تھے، کوئی بھی تھے، انہوں نے سب کے ساتھ مل کر کام کیا، کیونکہ وہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے تھے، سیاسی وابستگی اپنے طور پر، لیکن وہ بحیثیت سرکاری افسر فرائض انجام دینے کو کوشش کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جس چیز کی سرکار ان کو تنخواہ دیتی تھی اس پر توجہ دیتے تھے، اور صرف وہ صفائی ستھرائی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہنگامی طور پر نکالنا ہو، بارش ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم ہو، عید میلاد النبی ہو، یا کوئی بھی اوکیزن ہو، کرونا وائرس تک میں محمد اسلم نے فرائض انجام دیے، اور ان کے محکمہ سینیٹیشن نے ہمیشہ ان کی آواز پر لبیک کہا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد اسلم قابل قبول بھی تھے، اور مستی کرتے تھے، کیونکہ وہ کبھی ہلکے بھی نہیں آئے ہیں، ہمیشہ بھاری رہے ہیں، اوپر سے آتے تھے اور کلو کو 2 کلو ثابت کر دیتے تھے، یعنی کہ ان سے اڑ بھی جاتا تھا تو یہ اس کے اوپر حاوی ہوتے تھے۔ اب وہ اس میں بھی ان کا نام بڑا روشن ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بحیثیت انسان ایک وہ شفیق شخصیت کے حامل تھے، سرکاری افسر کی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے تھے، اور یقینی طور پر سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ سینیٹری ورکر کبھی نہیں بھول پائیں گے جو ان کو ایمرجنسی میں بلانے کے بعد ان کو کھانے پینے کی سہولت اور پانی کی سہولت بھی فراہم کرتے تھے۔ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ محمد اسلم ایک زندہ دل شخصیت کے حامل تھے، لیکن اب ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، اور آج پر 5 فروری 2024 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو یقیناً کل ان کے اعزاز میں یا آنے والے دنوں میں ان کو اعزازیہ بھی دیا جائے گا، یعنی اعزازیہ تو کیا دیں گے کوئی، ہاں ان کے اعزاز میں استقبالیہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ محمد اسلم روانہ ہو گئے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔